حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب 5 مارچ 1912 کو ڈسٹرکٹ پولیس لائن شیراوالا گیٹ پہنچے تو چند دن کے بعد پولیس لائن وہاں سے منتقل ہو گئی تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے فرمایا آپ کے نکاح میں تو مولانا عبید اللہ سندھی کی صاحبزادی تھی، فرمایا وہ ایک بچے کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ کے پاس چلے گئی۔ حضرت نے پوچھا آپ نے اپنے مرحوم بچے کا نام کیا رکھا؟ فرمایا حسن۔ آپ نے فوراً اعلان کیا کہ علماء دیوبند میں سے کوئی اپنی بیٹی مولانا عبید اللہ سندھی کے بیٹے کو دے سکتا ہے۔ چکوال کے ایک عالم جو حضرت شیخ الہند پہ عاشق تھے، مولانا ابو محمد احمد چکوالی نے کہا میری بیٹی ہے اور دیوبند میں ہے، فرمایا اس کو لے آنا، میں اس کا نکاح نوجوان احمد علی سے کروں گا۔ چنانچہ عصر کی نماز سے کچھ پہلے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے انار کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حضرت میں تو حاضر ہوں لیکن آپ اس بچی سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اپنے استاد زادے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے قاری محمد طیب صاحب جن کی عمر 7 برس تھی ان کو اپنے پاس بلایا، کہا بیٹا میں تمہیں مولانا احمد علی کی ہونے والی بیوی کا بھائی قرار دیتا ہوں، تم ابھی غیر محرم کی نوبت سے نیچے ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، تمہارا پردہ اس بچی سے نہیں ہے، اس کو جا کے پوچھو کہ مولوی محمود کہتا ہے کہ آپ کا نکاح مولانا احمد علی سے کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرا ترجمہ قرآن میں 2 پارے باقی رہ گئے اور بخاری شریف کے 5 پارے رہ گئے، اگر مولانا احمد علی حق مہر کے طور پر مجھے 5 پارے بخاری شریف کے اور 2 پارے قرآن مجید کے پڑھا دیں تو میں اس حق مہر پہ نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے 5 پارے بخاری شریف اور 2 پارے قرآن مجید کے ترجمے کی حق مہر کی بنیاد پر یہ نکاح پڑھ دیا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پوری مجلس میں سب سے ملگجے کپڑے میرے تھے۔ رات کو ہماری رخصتی ہو گئی اور میں اہلیہ کو لے کے لاہور آ گیا اور مولانا ابو محمد احمد قاسمی چکوالی اگلے دن آ کے اپنی بیٹی کو لے گئے اور میں جب وہ اپنی اہلیہ کو چکوال لینے گیا تو پورے گھر کا سامان اور چارپائیاں، 100 بستر، 100 برتن اور 100 لحاف عطا کی۔ میں یہ سامان لے کر آیا تو ایک ہندو بنیے کی بیٹھک شیراوالے باہر فاروق گنج کے راستے پر منور سٹریٹ کے کنارے پر میں نے کرائے پہ لے لی اور پورے سال کا کرایہ 4 روپے ادا کر دیا۔ بس وہ جگہ علماء دیوبند کا مرکز بن گئی۔ کبھی حضرت شیخ الہند کا کوئی فرستادہ دیوبند سے دہلی اور دہلی سے پشاور جاتا یا کابل سے کوئٹہ جاتے ہوئے کراچی جانے سے پہلے لاہور ٹھہرتا
تو میری وہ بیٹھک علماء اسلام کا مرکز بن گئی، اور میری بیوی دن رات آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے پکاتی اور میں ان کو اسٹیشن سے لاتا اور لے جاتا۔ اسی طرح جب رات کو گاڑیوں کے آنے جانے کا وقت ہوتا تو ہم میاں بیوی دیوبند کے علماء کے مہمانوں کے منتظر رہتے، اور دن میں جہاں میں نے مکان کرائے پر لیا تھا اس کے نیچے ایک مسلمان بڑھئی کی دکان تھی، جس کے پاس مقامی ذمہ دار، جو علاقہ شیراوالا باہر کا ہے، یہ ایک موضع تھا۔ یہاں کے ذمہ دار حل تراشنے کے لیے اس ترخان کے پاس آتے۔ میں نے اس ترخان کو کہا کہ تمہارے پاس وقت کب ہوتا ہے؟ اس ترخان نے کہا کہ جب میں دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، میرے ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، میری زبان بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، میرے دانت کھانا چبا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے کان فارغ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سنا دیا کروں گا، تم کھانا کھاتے رہنا اور میں درس دیتا رہوں۔ اس ترخان نے جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ محنت دیکھی تو اس نے کہا کہ میں اور لوگوں کو بھی اس وقت بلا لیا کروں گا، اور ذمہ دار بھی اپنا کھانا لے کے یہیں کنویں پہ آ جایا کریں گے، آپ جو اتنی محنت کرتے ہیں وہ درس میری بجائے باقی لوگ بھی سنیں۔ چنانچہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک اس ترخان کو درس دیتے رہے، اور شیخ الہند کی جماعت دیوبند سے کابل جاتے ہوئے حضرت لاہوری کے کرائے کے مکان کی بیٹھک میں ٹھہرتے رہے۔ وہ سفر رات کو کرتے تھے تاکہ انگریز CID دن میں یاغستان کے ان مجاہدوں کا پتہ نہ لگا سکے۔ چند دنوں کے بعد ایک شیراوالا دروازہ کے قریب یکی گیٹ پولیس اسٹیشن میں ایک مسلمان SHO آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کے دوپہر کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن سننا شروع کیا۔ اس نے کہا مولانا آپ باہر کیوں درس دیتے ہیں؟ آپ شیراوالا دروازے اندر آ کر جہاں پولیس لائن کے مسلمان ملازمین نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جائے نماز بنا رکھی تھی، اس جگہ پر آ کے درس دیا کریں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں درس دینا شروع کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اب مرکز اہل حق شیراوالا دروازہ موجود ہے۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، لوہاری سے، اچھرے سے، ماڈل ٹاؤن کے پرلے علاقے سے، اور سب سے زیادہ لاہور چھاونی کے اندر آرے بازار سے اور انارکلی بازار سے تانگے فجر کے بعد چلنے لگے، چلو چلو شیراوالے چلو، درس قرآن کے لیے چلو۔ چنانچہ لوگ نماز فجر کے 1 گھنٹے کے بعد شیراوالا مسجد میں پہنچ جاتے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں فجر اول وقت میں ہوتی تھی، اور نماز کے ٹھیک 1 گھنٹہ کے بعد حضرت 1 گھنٹے کا درس قرآن ارشاد فرماتے اور کہا کرتے کہ میں پنجابی قرآن نہیں محمدی قرآن سناتا ہوں۔ اس لیے آہستہ آہستہ درس سننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور لوگوں نے انگریز کی مخالفت میں انگریزی کپڑے چھوڑ کر دیسی کھدر پہننا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی اور جوتی بھی دیسی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی کہ ایک دن علامہ محمد اقبال شاعر مشرق آئے اور کہا حضرت لاہور میں انجمن اسلامیہ بنی ہے، آپ اس کے نائب صدر بن جائیں۔
حضرت نے عہدہ قبول فرمایا۔ علامہ اقبال نے کہا حضرت بطور انجمن اسلامیہ کے نائب سربراہ کے آپ کا پہلے دن کا کیا ریزولوشن ہے؟ فرمایا کہ مسجد وزیر خان علماء بریلی کے امام کے تحت ہوگی اور شاہی مسجد علماء دیوبند کے امام کے تحت ہوگی۔ وہ دن جائے اور آج کا دن آئے۔ انجمن اسلامیہ کے اس فیصلے کے مطابق حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر لاہور کے کالجوں پر اور سکولوں پر توجہ دی اور انجمن حمایت اسلام کا آپ کو نائب صدر بنا دیا گیا اور علامہ اقبال اس کے صدر بنے۔ اس دوران قادیانیوں نے کوشش کی کہ انجمن حمایت اسلام پر قبضہ کیا جائے، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے میاں امیر الدین جن کی صاحبزادی علامہ اقبال کی بہو بن چکی تھی، ان کو فرمایا کہ آپ سیکولر تو ہیں لیکن آپ پکے دیانتدار سنی مسلمان ہیں۔ میاں امیر الدین صاحب نے فرمایا کوئی قادیانی انجمن حمایت اسلام کی رکنیت نہیں حاصل کر سکے گا۔ چنانچہ میاں امیر الدین، ان کے بعد ان کے صاحبزادے میاں صلاح الدین اور اب ان کے پوتے میاں یوسف صلاح الدین شیراوالے کے ایک رضاکار ہیں اور اپنے خاندان کی اس روایت کو اپنا رہے ہیں۔ اب شیراوالا دروازہ لاہور اندرون شہر میں اور اس حویلی میں جو میاں امیر الدین کی حویلی تھی جہاں یوسف صلاح الدین رہتے ہیں، یہ لاہور کے دو پرانے خاندان ہیں جن کی رہائش ابھی شیراوالا دروازہ میں اور بارود حویلی میں موجود ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب مبارک حویلی جہاں 1927 میں لاہور کے شیعہ نے ذوالجناح کا جلوس نکالا، تو حضرت نے فرمایا شیعہ عقائد اپنے مطابق کرتے رہیں لیکن سنیوں کے معاملات کو نہ چھیڑیں۔ اس زمانے میں لاہور کے مشہور خاندان سید مراتب علی کا خاندان تھا، جو لوگ شیراوالا دروازہ لاہور کے قریب اکبری دروازے کے اندر رہتے تھے۔ سید مراتب علی شاہ کا پورا خاندان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، لیکن عورتیں اور مرد فجر کے بعد درس قرآن سننے شیراوالے تشریف لے آتے تھے۔ چنانچہ سید مراتب علی شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیعہ کو محفوظ علاقے سے اپنا جلوس نکالنے کے لیے تجویز دی اور وہ وزیر خان کے مسجد سے ہوتا ہوا اور شاہی مسجد کے پیچھے سے ہوتا ہوا آج بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کا مسلک چھیڑو نہ۔ اسی بنیاد پر آج بھی لاہور کے شیعہ، لاہور کے اہل حدیث، لاہور کے علماء بریلوی کے معتقدین حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے دین کے علم بردار